نہیں پیو گے تو پینے کے بعد جو سکون ملتا ہے نا وہ پیے بغیر بھی وہی سکون ملے گا تمہیں. میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہیروئن کہتا ہے میں جب نہیں پیتا تو ڈپریشن میں جاتا ہوں اور جب پیتا ہوں تو سکون میں آ جاتا ہوں. اس کا مطلب پینی چاہیے. تو اس کا مطلب جو نہیں پی رہے ہیں, جن کو عادت ہی نہیں ہے, وہ تو پھر ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہوں گے. بھائی یہ تو تمہیں پینے کے بعد سکون مل ہی اس لیے رہا ہے کہ تم پیتے ہو. پینا چھوڑ دو گے تو تھوڑے دنوں تک ٹینشن میں رہو گے, اس کے بعد نارمل کنڈیشن میں آ جاؤ گے. تو کتنی بڑی معذرت کے ساتھ کوئی حضرات یہاں بھی بیٹھے پیتے ہوں گے, لیکن ہے تو بہت پرلے درجے کی حماقت کی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک چیز کا کخ بھی فائدہ نہیں ہے. نہ اسے پی کے کوئی وائٹامنز مل رہے ہیں, کوئی منرلز مل رہے ہیں, کوئی انرجی مل رہی ہے, کچھ بھی نہیں مل رہا اسے پی کے آپ. اور ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کینسر پیدا کرتی ہے, یہ کرتی ہے, یہ یوں کرتی ہے, اتنی بیماریاں اس کے اندر. وہ ایک چٹکلا ہے, کسی نے کہا کہ اگر پاکستانی قوم جو ہے نا اس کو سے سگریٹ چھڑوانی ہے تو سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا خبردار سگریٹ نوشی کینسر کا ذریعہ ہے. تو سگریٹ کے ڈبے پہ نا ایک آدمی گیا سگریٹ لینے کے لیے, پاکستانی تھا, تو اس پہ لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے نقصان دہ, یہ لکھا ہوا تھا. تو فوراً واپس کرتا ہے, کہتا ہے وہ کینسر والی دے دے بھائی, تو یہ والی واپس لے لے, مجھے کون سی چاہیے, کینسر والی دے دے تو. تو کتنے لوگ ہمارے جاننے والوں میں مر چکے ہیں. اگر آپ رمضان میں سگریٹ چھوڑنا چاہیں تو یہ سگریٹ چھوڑنے کا بہترین بولیں موقع ہے. جان چھوڑ جائے گی. آپ بولے بھائی ایک مہینہ ہے ہی ٹینشن کا مہینہ, بس ٹینشن, خواہشات کے خلاف, تو پہلے سے جذبہ ہوگا تو چھوٹے گی, نہیں جذبہ ہوگا تو جو چرس پی رہا ہے وہ پیتا رہے گا, جو ہیروئن پی رہا ہے وہ پیتا رہے گا, جو شراب پی رہا ہے وہ پیتا رہے گا. اور ان نشے کی جتنی چیزیں ہیں اس میں قطعاً سکون نہیں ہے. آج ہماری یونیورسٹیوں میں بھی ان چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے, اس سے تو ڈپریشن میں لے جاتی ہیں یہ چیزیں انسان کو. تو آپ ہمت کر کے اس مہینے میں جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں کسی بھی عنوان سے ہو, نیکوٹین ہو, اور بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ چائے کی عادت پڑ جاتی ہے, ہر آدھے گھنٹے بعد چائے پی رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں, چائے پاگل ہو جاتے ہیں وہ. بہت ساری چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہو. پھر دوسری چیز, اس رمضان میں سب نے یہ ہمت کرنی ہے بھائی ہم نے اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا. دیکھو سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں رمضان میں, ٹوٹا پھوٹا کر ہی لیتے ہیں, لیکن اس نیت سے نہیں کرتے کہ پورے سال کے لیے عادی بنانا ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں چاند نظر آیا وہ تلاوت اور قرآن ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا. تو جب آپ اس جذبے سے کرو گے کہ بھائی یہ ڈیلی روٹین ہوگی, یہ میری آج جو میں قرآن ہاتھ میں اٹھا کے تلاوت کر رہا ہوں, اب پورے سال تک میں نے یہ معمول بنا ہے. تو بے شک 10 منٹ کے لیے ہو, 15 منٹ کے لیے. تیسرا کام کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اسلام میں نماز ہے. آپ نے رمضان میں نماز پڑھنی ہے, اس لیے نہیں کہ رمضان ہے, اس لیے کہ بھائی مجھے 30 دن اپنے آپ کو نماز کی عادت ڈالنے کا موقع ملا ہے. مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, رونق ہوتی ہے, تو اب میں اس نیت سے شروع کر رہا ہوں کہ اب یہ کام پوری زندگی کرنا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. میڈیا ہے اس پہ بےہودگی, بے حیائی, جو طوفان بدتمیزی میڈیا پہ ہے, آپ جو ایک بے حیائی کا طوفان ہے, آپ رمضان میں نیت کرو کہ میں نے اپنے آپ کو اس بے حیائی کے دلدل سے نکالنا. دیکھو اسلام میں ایک حلال ہے ایک حرام. حلال صرف بیوی ہے, آپ کی بیوی کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کے لیے حلال, بولے نا بھائی زبان سے, کسی بھی طرح سے. حدیث میں آتا ہے انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, انسان کے کان بھی زنا کرتے ہیں, انسان کی زبان بھی زنا کرتی ہے. عورت سے آپ کا رشتہ کسی بھی طرح سے اس کے باڈی سے لذت حاصل کرنا, یہ اسلام میں اللیگل ہے. اللہ نے الا علی ازواجہم آپ کے لیے باؤنڈری بنا دی ہے. تبھی تو گوروں کا سارا خاندانی نظام کیا ہو گیا, تباہ و برباد ہو. جانوروں میں اور انسانوں میں فرق ہی یہی ہے کہ جانوروں میں فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, نکاح نہیں ہوتا, انسانوں میں نکاح ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو یہ نیت کرنی ہے آپ. اور چوتھا کام یہ ہے کہ دیکھیں, یہ بس آخری بات بتا کے میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں. چوتھا کام یہ ہے کہ جتنی بھی برائیاں ہیں نا دنیا میں, اور جتنی بھی ناکامیاں ہیں, ان میں سب سے جو برائی ہے نا, جو تمام برائیوں کی جڑ ہے, وہ ہے کم ہمتی, سستی, کاہلی اور کم ہمتی.
کتنے لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان سے ہو نہیں پاتا. وہی وجہ ہے, کم ہمتی کی وجہ بھی ہے خواہشات کے آگے اپنے آپ کو بچھا دیا ہوگا. کتنے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں ہم صبح جلدی اٹھا کریں, اٹھا ہی نہیں جاتا. کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہم خوراک پہ کنٹرول کریں, ہوتا ہی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنا وزن کم کریں, نہیں ہوتا ان سے. کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک غصہ ہے, ایک چڑچڑا پن ہے, ہم اس پہ کنٹرول کریں, نہیں ہو پاتا ان سے. تو آپ رمضان میں کم ہمتی کے بجائے آپ نے اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے؟ ہمت.